آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ کیا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہودی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ قرآن شریف میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ یہودی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ ان کے واسطے دنیا کا فائدہ ہے، یعنی دنیا میں وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کی سورہ نحل آیت نمبر 116 تا 117 میں ارشاد ہوا، جس کا اردو ترجمہ میں پڑھ کر سناتا ہوں: اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح یعنی نجات نہیں پا سکتے۔ فائدہ تھوڑا ہے، یعنی دنیا کا فائدہ ہے، مگر ان کے لیے عذاب دردناک ہے، یعنی آخرت کا عذاب دردناک ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ یہودیوں کے لیے دنیا کا فائدہ ہے، متاع قلیل ہے۔ متاع قلیل یعنی تھوڑے فائدے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے لیے تھوڑا فائدہ ہے، بلکہ تھوڑے فائدے یعنی متاع قلیل سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے فائدے کے مقابل پر دنیا کا جس قدر بھی فائدہ مل سکتا ہے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں ارشاد ہوا جو کہ سورہ توبہ آیت نمبر 38 ہے، اس کا ترجمہ ہے: کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر قلیل ہے، یعنی دنیا کو آخرت کے مقابل پر قلیل قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ ان کے لیے متاع قلیل ہے، تو مراد یہ ہے کہ دنیا کا جس قدر بھی فائدہ وہ حاصل کر سکتے ہیں تو آخرت کے مقابل پر اس کی حیثیت قلیل ہی رہے گی۔ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں صرف یہ ذکر ہے کہ انہیں دنیا میں ذلت ملے گی، اور ذلت کے ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان پر جابر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 میں ارشاد ہوا: اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم سنایا تھا یہود کو کہ اللہ ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص یعنی حکمران کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے گا۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا اور بے شک بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ میں کئی مرتبہ جابر حکمرانوں نے یہودیوں پر مسلط ہو کر انہیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی اور ان کا قتل عام کیا، اور یہ قرآنی وعدہ کئی مرتبہ پورا ہو چکا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ تو قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے لیے دنیا کی متاع ہے، یعنی دنیا میں وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے کسی کا ترقی حاصل کر لینا، کامیاب ہو جانا، امیر اور دولت مند ہو جانا اس کے سچے عقیدے پر ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی ڈھیل دیتا ہے، جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 75 میں کہ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو خدائے رحمان بھی اسے خوب مہلت دیتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک دوسری آیت میں فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 15 تا 16 کہ جو لوگ فقط دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں، یعنی دنیا کی ترقی کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال یعنی ان کی کوششوں کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور انہیں اس دنیا کے صلہ میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔